تو اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ برس ہا برس پرانے تعلقات، حرام اور ناجائز تعلقات حلال نکاح سے بدل رہے ہیں۔ یا اللہ تیری مرضی چلے گی، تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی انشاءاللہ، کہہ دو دونوں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اور 5 نمازیں مرد مسجد میں باجماعت پڑھیں گے، خواتین گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں گے، حسد سے بچیں گے، کبر سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں نے قبول کیا، یعنی حق مہر 10,000 میں کے لیے کے لیے کو قبول، کیوں جی آپ کو بھی قبول ہے۔ اس نکاح کو بابرکت بنائیے، اس مبارک جوڑے کو نیک نسلوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائیے۔ 2 سال ہو گئے، 2 سال سے آپ کو نکاح کا زیادہ خیال ہے یا محترمہ کو خیال آیا زیادہ؟ یہ ہم دونوں کی رضامندی سے ہی ہو رہا ہے۔ اچھا جی، چلیں اچھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ایک آدھ دفعہ تو بات چیت کرنے کی اجازت ہے، لیکن مستقل 2 سال 3 سال۔ آج ایک خاتون کا رابطہ ہوا، اس نے 10 سال سے رابطہ ہے، 10 سال سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس نکاح کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ خطبہ پڑھیں، الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال علیہ الصلاۃ والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ایجاب و قبول سے پہلے میں آپ حضرات سے تھوڑا سا تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، اس کلمے کو پڑھ کے ہم سب نے اللہ سے وعدہ کر لیا، یا اللہ ہماری مرضی ختم، شیطان کی مرضی ختم۔ رمضان المبارک آئے گا، روزے گرمی سردی کے اہتمام سے رکھیں گے، حج زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دیا وہ بھی اہتمام سے ادا کریں گے، سارے اچھے کام کریں گے، سارے برے کاموں سے بچیں گے، اور اس پیارے پیارے دین کی اوروں کو دعوت تبلیغ بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ ہم سب نے خود بھی دین پہ چلنا ہے، اوروں میں دین پھیلانا ہے، اور ہر قسم کے گناہ سے بچیں گے، زنا سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے، کفر سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، چغلی سے بچیں گے، اور ہر خیر کے کام کریں گے، صبر شکر تقوی کے ساتھ نیکی والی زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ، کہہ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اب ہم جو ہے نا نکاح کی ایجاب و قبول کرتے ہیں۔ میں آپ دونوں کی طرف سے وکیل بن کر، یعنی کا وکیل بن کر کا 10,000 حق مہر میں نکاح کر رہا ہوں۔ گواہوں کی موجودگی میں ہم نے ایجاب و قبول کیا۔ آپ کو بھی قبول ہے بھائی جان؟ قبول ہے؟ ہاں، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں۔ اچھا جی، آپ سوچ لیں۔ بائی جی نے قبول کر لیا، آپ ابھی دیر سے قبول کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے لگتا ہے مدعی سست گواہ چست ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، اللہ آپ کو خوش رکھے جی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں پھر ایک دفعہ ایجاب و قبول کرتا ہوں۔ میں آپ کا نکاح 10,000 حق مہر میں نکاح کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں قبول کر رہا ہوں۔ کیوں جی، آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کو قبول ہے؟ لو جی، اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائیے۔ یا اللہ ان میاں بیوی کو آپس میں محبت الفت سے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ادا کرتے ہوئے ساری زندگی اچھے طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ خاندان کی بھی آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرمائیے، اور جیسے تیرے پیاروں نے آپس میں نکاح کر کے محبت الفت کے ساتھ رہ کر دکھایا، اس جوڑے کو بھی یا اللہ آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہتے ہوئے یا اللہ دین دنیا دونوں میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس جوڑے کو تا قیامت نیک نسلوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائیے۔ قیامت تک کے لیے جو دجالی فتنے آ رہے ہیں، ان دجالی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس جوڑے کو یا اللہ ان کی نسلوں کو دجالی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خیر کے کام ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری خیریں عطا فرمائیے۔ جیسے حضرات صحابہ کرام پہلے کفر و شرک میں تھے اور سب قسم کے گناہوں میں تھے، توبہ کر کے ایمان لا کر انہوں نے پھر خیر کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، انہوں نے بھی اللہ توبہ کی ہے، سارے گناہوں سے ہر خیر کے کام کرنے کی نیت کی ہے، ان کی اس توبہ کو قبول فرما کر اور خیر کے کاموں کی نیت کو قبول فرما کر ان کو بھی یا اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ان کو ان کی نسلوں کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔